آج پہلی رات تھی، بستر پر پھول سجائے گئے تھے۔ شادی بہت دھوم دھام سے کی گئی۔ دلہن بیڈ پر بیٹھی تھی، کیمرہ مین تصویریں بنا رہا تھا۔ وہ کبھی دائیں سر کر رہی تھی اور کبھی بائیں طرف۔ اس کے لیے سب لوگ نئے تھے، ہر چہرہ اجنبی تھا۔ دولہا پاس بیٹھا ہوا تھا، سب محلے والے دلہن دیکھنے آئے ہوئے تھے۔ رات کے 12 بج چکے تھے، وہ بہت تھک چکی تھی، بھوک سے برا حال تھا۔ سب چلے گئے تو دروازہ بند ہوا۔ دولہا دلہن کے پاس بیٹھا، کہنے لگا آپ ایسا کریں کہ آپ چینج کر لیں، آپ تھک گئی ہوں گی۔ دلہن نے ڈریس چینج کیا۔ بھوک سے اس کی حالت بہت غیر ہو رہی تھی، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ دولہے کو اس کی تھکن سے کیا واسطہ تھا؟ وہ محبت بھری باتیں کہاں کرنا چاہتا تھا؟ دلہن کو اپنی مردانگی کا روب ڈالتے ہوئے وہ کہنے لگا، دیکھو مجھے تماشا اچھا نہیں لگتا، میری بات کان کھول کر سن لو، میں بار بار یہ باتیں نہیں کہوں گا۔ گھر کے سارے کام تمہارے ذمہ ہیں، کھانا بنانے سے لے کر جھاڑو صفائی تک، سن رہی ہو نا؟ دلہن نے ہاں میں سر ہلایا۔ دلہن سوچ رہی تھی کہ کوئی گفٹ دے گا، کوئی محبت بھری باتیں کرے گا، لیکن اس کو دلہن سے کام کروانے کی فکر تھی۔ شادی کے دن گزر گئے، ہاتھ میں جھاڑو، مقدر میں کچن لکھ دیا گیا۔ دلہن کی جٹھانی اس کی رشتہ دار تھی، لیکن یہ غیروں سے بیاہ کر گئی تھی۔ نئی دلہن پورا دن کام کرتی اور جب تھک کر ٹوٹ جاتی تو رات کو شوہر کے نخرے اٹھاتی۔ اس کا شوہر اس سے بہت روکھے ہوئے لہجے میں بات کرتا۔ رات ڈنر ہوا، اپنے کمرے میں چلے گئے۔ بیوی اپنے شوہر کے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی، شادی کو 3 مہینے گزر گئے ہیں، آپ مجھے کہیں گھمانے لے کر نہیں گئے۔ شوہر حیرت سے بیوی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، گھمانا مطلب کہاں جانا ہے تم نے؟ اس نے اتنے روکھے لہجے میں پوچھا کہ اس کی بیوی ڈر گئی۔ بیوی کہنے لگی، آپ کیوں اتنے غصے سے مجھ سے بات کرتے ہیں؟ شوہر ٹی وی دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جاؤ میرے کپڑے استری کرو، میرا دماغ خراب نہ کرو، میں سارا دن کا تھکا ہوا ہوں۔ بیوی شوہر کے پیروں کی طرف بیٹھ گئی۔ اچھا چلیں، آپ لیٹ جائیں، میں آپ کے پاؤں دبا دیتی ہوں۔ شوہر لیٹ گیا، بیوی اس کے پاؤں دبانے لگی۔ وہ شوہر کے پیروں کو اپنی گود میں رکھ کر سوچ رہی تھی کہ میں نے شادی سے پہلے بہت دکھ دیکھے ہیں، مجھے محبت چاہیے، آپ کا ساتھ چاہیے، آپ کیوں میری آنکھوں سے میرا درد نہیں سمجھ پاتے؟ اصل میں بیوی کی ماں نہیں تھی، سوتیلی ماں کے ساتھ جوان ہوئی، اور سوتیلی مائیں کیا سلوک کرتی ہیں یہ مجھے لکھنے کی ضرورت نہیں۔ بیوی نے بہت درد سہا تھا۔ سوتیلی ماں کے ہاتھوں یہاں ایک ظلم یہ بھی تو کیا گیا تھا کہ اس کی بیٹی کی عمر ابھی 20 سال تھی اور اس کے شوہر کی عمر 36 سال تھی، جیسے انہوں نے بیٹی سے جان چھڑانی تھی۔ وہ قدموں کے ساتھ لپٹی ہوئی اپنے ہمسفر سے احساس کی بھیک مانگ رہی تھی۔ صبح وہ فجر کی نماز سے پہلے جاگ جاتی، ناشتہ بنانا سب کے لیے اس کا ذمہ تھا۔ وہ اپنا درد کسی پر عیاں نہ ہونے دیتی، وہ بس اپنے گھر میں آباد ہونا چاہتی تھی۔ اپنے شوہر کا ساتھ چاہیے تھا اسے، بس اکثر کبھی تھکن کی وجہ سے برتن نہ دھو سکتی یا جھاڑو ٹائم پر نہ دے پاتی تو ساس اسے لاکھوں باتیں سناتی۔ وہ اپنے لبوں کو سی کر ہر طعنہ برداشت کر جاتی۔ وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی، مجھے ہر مہینے 5000 روپے دے دیا کریں۔ شوہر نے غصے سے اسے دیکھا اور کہنے لگا، خیر ہے نا، 5000 کیوں چاہیے؟ بیوی نے بڑے پیار سے جواب دیا، میں عورت ہوں نا، میری بھی کچھ ضروریات ہوتی ہیں، پیسے پاس ہوں تو کبھی بازار جاؤں تو اپنے لیے کچھ ضروری چیزیں خرید لوں۔ اب میں آپ کے بھائی سے یہ سب باتیں کہہ نہیں سکتی۔ مگر شوہر کو نہ جانے کیوں اپنی بیوی سے ایک ضد سی تھی۔ اس نے غصے میں جواب دیا،
देखो मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुमको अलग दे सकूं। जो चाहिए हो अम्मी से कह दिया करना, वो ला दिया करेंगी। बीवी अपने शोहर के पास बैठ गई और कहने लगी, आप मुझे कुछ भी ना दें तो भी मैं आपके साथ बहुत खुश हूँ। बस आप मुझसे प्यार से बात कर लिया करें, मुझे प्यार से आवाज़ दिया करें, मेरा नाम प्यार से पुकारा करें। कसम खुदा की मैं सब कुछ भूल जाया करूँगी, दिन भर की थकन, वो पुराने दर्द। बस आप मुझे मोहब्बत से पुकारा करें। आप कभी मुझसे प्यार से बात नहीं करते, बस जब देखो गुस्सा ही करते रहते हैं। फिर बीवी कहने लगी, ये देखें मेरी सालगिरह थी, मैंने आपका नाम अपने हाथ पर मेहंदी से लिखा है। शोहर जैसे उसकी बातों से बहुत बेजार सा हो रहा था। बीवी प्यार से बातें कर रही थी, लेकिन शोहर दिल ही दिल में कह रहा था, क्या पागल पल्ले पड़ गई। उन्होंने नया घर बनाना था, गांव के लोग थे। शोहर ने बीवी से कहा, आज रात ईंटें आ जाएंगी, तुम मेरी मदद करना, ईंटें घर में फेंकनी है। बीवी ने दिन भर घर के काम किए, फिर रात को ईंटें उठा उठा कर घर में फेंकने लगी। रात के 3 बजे काम खत्म हुआ तो उसका जिस्म दर्द और थकन से बेजान सा होने लगा। शोहर लेट गया, बीवी पास गई और कहने लगी, प्लीज मेरा सर दबा दें, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। शोहर करवट बदलते हुए कहने लगा, पैनाडॉल खा लो, मुझसे नहीं दबाया जाता। वो बिस्तर पर लेट गई, न जाने क्यों आंखों से आंसू बहने लगे। वो रो रही थी, उसको बहुत दर्द हो रहा था। वो मुंह पर हाथ रखकर सांस रोकने की कोशिश करने लगी। शोहर पास सोया हुआ था, लेकिन वो दर्द से सो न सकी। फजर की अजान होने लगी कि उसकी आंख लग गई। वो सोई ही रही। वो सोई हुई थी कि सास गालियां देने लगी, मैडम अभी तक सोई हुई है, तुम अभी तक जागी नहीं, तुम में शर्म ही नहीं, टाइम देखो। शोहर भी गुस्सा करने लगा। वो जागी तो शोहर गुस्सा करते हुए कहने लगा, तुम में कोई शर्म नाम की चीज भी है? देखो अम्मी नाश्ता खुद बना रही हैं और तुम्हारी आंख ही नहीं खुलती। बीवी क्या कहती, जबकि अब उसके शोहर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। बीवी मर रही हो या किसी दर्द में हो। वो खामोश हुई, किचन में चली गई। सारा घर का काम किया, उसकी हालत काफी खराब थी। उसने किसी से कुछ न कहा। शादी